ایک طرف جہاں اسلام کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف حضرت مولا علی شیر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام کرنے میں مشغول تھے۔ جب اسلام کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بعد میں مولا علی شیر خدا کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی باغ ڈور کو بہت ہی مضبوطی سے تھامے رکھا اور لیڈر بنے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں رومن امپائر سے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لشکر کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو منتخب کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے اسی کام کو انجام دیا۔ حضرت اسامہ بن زید اس وقت 18 یا 19 سال کے رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں اختلاف بھی ہونے لگے کہ ابو بکر کو اس لشکر کے لیے کسی تجربے کار انسان کو متعین کرنا چاہیے، نہ کہ کسی 18 سال یا 19 سال کے نوجوان کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے وہ ویسا ہی چلتا رہے، اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ ابھی یہ لشکر بس تیار ہو ہی رہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سازشوں کی خبریں آنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کو روانہ کیا اور یہ لشکر ضرف کی پہاڑیوں پر جا کر ڈیرا ڈال دیا۔ اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے نئے نئے فتنے ابھر کر سامنے آنے لگے۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ ادھورا کام تھا، تو دوسری طرف منافقوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ ایسے میں حالات اور بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ جس لشکر نے ضرف کے پہاڑوں پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے ان لوگوں میں بھی اختلاف ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ فی الوقت اس جنگ کو روک دیا جائے جو جنگ رومن امپائر کے خلاف یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس لشکر کی روانگی کے بعد ہمارے دشمن مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس لشکر کو واپس مدینہ میں لے آؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق عاشق رسول تھے، پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھے۔ اب خود حضرت ابو بکر صدیق ضرف کی پہاڑیوں پر اس لشکر کے پاس آتے ہیں اور تقریر کرنے لگتے ہیں۔ یہ جنگ تو اب ٹلنے والی نہیں تھی، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق اپنے جنگجوؤں کو وہی انسٹرکشن دیتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے، جیسے کسی کو دھوکے سے نہ مارنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اپنے سپہ سالار اپنے کماندار کے حکم کی تعمیل کرنا، عورتوں بچوں اور بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا، بنا ضرورت کسی جانور کو قتل نہ کرنا، کسی مذہب کے سنت سادھو لوگوں پر حملہ نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا۔ تم کو ایسی جاتی کے لوگ بھی ملیں گے جن کے سر میں بیچ میں بال نہیں ہوں گے، پٹھوں پر بال ہوں گے، ایسے لوگوں کو کوڑوں کی سزا دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن بعد یہ لوگ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے اور صرف 2 مہینے کے اندر یہ لوگ اپنا کام ختم کر کے واپس آ گئے۔ لیکن ابھی جنگ ختم کہاں ہوئی تھی، یہ تو جنگ کا آغاز تھا۔ ایک طرف رومن امپائر، دوسری طرف پرشین امپائر، اور اب نئے نئے فتنے جو جنم لینے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ لوگ اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، اب یہ لوگ ابھر کر سامنے آنے لگے۔
सन 10 हिजरी में मुसलमान ने नबूवत का झूठा दावा किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त भी लिखा था। उस ख़त में ये लिखा था कि मैं आपकी नबूवत को मानता हूँ और आपके साथ हूँ, लेकिन आधी दुनिया पर हुकूमत आपकी होगी और आधी दुनिया का हकदार मैं होगा। उस ख़त का जवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह दिया था, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सबसे बड़े झूठे मुसलमान की तरफ, ये पूरी दुनिया तो अल्लाह ही की है, वो अपने बंदों में जिसे चाहे इसका वारिस बना दे और अच्छा अंजाम परहेजगार लोगों के लिए है। इसी तरह और भी लोग नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में उभर कर सामने आने लगे। जैसे तुलैहा बिन खुवैलद ने अपने इलाकों में नबूवत का ऐलान किया तो बनु गतफ़ान कबीला उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। ऐसे ही असवद उनसी ने यमन में, मुसैलमा बिन हसीब ने यमामा में नबूवत का ऐलान किया। यहाँ तक कि औरतें भी इस पागलपन में शामिल हुईं। सज़ा बिनते हरीस जो कि एक औरत थी, उसने भी अपनी नबूवत का ऐलान किया और डंका पीटा। यहाँ तक कि अपनी ताकत मजबूत करने के लिए उसने मुसैलमा से बिया तक कर डाला। अब ये इतनी सारी मुश्किलें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पेश आने लगीं। अब मुसलमानों को इन सभी के साथ जंग करनी थी। भला जिन झूठे खुदाओं और फितनों को ख़त्म करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी, अब यही फितने उभर कर सामने आने लगे। इस जंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।